السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ شعراء کے 9 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے دوسرا ہے قدرت الہی۔ فقط 2 نکات ہیں، یہ آیت 7 اور 8 میں سے۔ 7 میں سے ہے زمین میں بہت عمدہ چیزیں جوڑا جوڑا اگائی، اور دوسرا زمین کی پیداوار اور نباتات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اس آیت کو دیکھیں، اول ہم یہ لوگ کیا دیکھتے نہیں، رو سے را کہتے دیکھتے کو، جس سے روح لال کی بیٹی ہوتی ہے، وہ دیکھنا ہے اللہ زمین کی طرف کہ ہم نے اس میں کس قدر عمدہ عمدہ چیزیں اگائی ہیں، اور سب جوڑا جوڑا اگائی ہیں اللہ نے، بہت ہی عمدہ۔ اب کتنا مزدار آم ہوتا ہے، انار کتنی خوبی والی چیز ہے، باقی بھی جتنے پھل ہیں، جتنے سبزی ہیں، جتنے کچھ کریں، جو کچھ ہے، کتنے مزدار، کتنی فائدوں والے، کتنا وٹامن ہے۔ اور پھر اللہ کہ ان فی ذالک لآیۃ، اللہ کی نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ یہ دیکھو یہ کیسے مٹی میں سے کیسے چیز نکل آئی ہے، مٹی میں بیج تھا، بیج سے کیا بنا کیا بنا کیا بنا، کتنے درجے کر کے پھر اس میں اب ناریل ہے، ناریل درخت دیکھے 30 فٹ اوپر پانی کیسا چلا جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں 30 فٹ اوپر ٹینکی میں تو پانی نہیں جاتا، موٹر چلانی پڑتی ہے، کیسے چلتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تردد کرنا پڑتا ہے۔ اب ناریل زمین میں درخت لگا ہوا ہے، اوپر اس کا اندر بھر جاتا ہے، باقی بھی درختوں کو اوپر پانی مل رہا ہے، تو کس نے بھیجا ہے؟ اللہ کہ یہ نشانی ہے۔ لیکن اکثر کیا ہے، مان لانے والے نہیں، اکثر غور کرنے والے نہیں۔ انسان کا مسئلہ کیا، اکثریت دیکھنے والے ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کرتے اس کے، اور قرآن اس چیز پہ بھرا پڑا ہے۔ اللہ نے بار بار توجہ دلائی ہے اس طرف۔ سورہ یاسین ہے، اس میں اللہ نے کہا کہ یہ مردہ زمین ایک نشانی ہے ان کے لیے کہ ہم نے اسے زندہ کر دیا، بارش ہوئی تو ہم نے زندہ کر دیا، اور اس میں سے انار نکالا جسے یہ سب کھاتے ہیں، اور اسی میں ہم نے باغ اور کھجور اور انگور لگا دیے، اور پانی بہا دیا، اور چشمے چلا دیے۔ کیا نظر نہیں آتا ہے ان کو؟ پھر سورہ روم ہے 30 نمبر، اس کی آیت 20 سے یہی بات شروع ہو رہی ہے کہ کون انسان غور کرتا ہے یہ نشانیوں سے کہ مٹی سے انسان کو بنایا، پھر زمین میں کتنا پھیلا ہوا ہے، اور نشانیوں میں تمہارے واسطے بنائے تمہارے جوڑے کہ تم چین سے رہو، سکون حاصل کرو۔ اور عورت شادی کرتے ہیں، اللہ نے کہا سکون حاصل کرتے ہیں، پیار ہوتا ہے اور مہربانی، اس لیے تو یہ سب کس لیے؟ اور پھر آگے 22 میں کہ اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین، اور پھر لوگوں کی مختلف بولیاں اور مختلف رنگ، یہ سب نشانیاں ہیں۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ آگے 23 میں تمہارا رات کو سونا اور دن میں رزق تلاش کرنا اور فضل تلاش کرنا، یہ اتنی نشانیاں کس لیے ہیں؟ کیوں نہیں غور کرتے؟ تو یہ سب نشانیاں اللہ دکھاتا ہے۔ پھر جب بارش ہوتی ہے، بادل آتے ہیں، بجلی کڑکتی ہے، تو اللہ نے یہ 24 میں کہا ہے اس کی نشانیاں ہے کہ بجلی کو دیکھتے ہو ڈر اور امید کے ساتھ، جب بجلی کڑکتی ہے تو لگتا ہے کہ اب بارش ہوگی اور پانی آئے گا اور فصلیں ہوں گی، تو پھر اتارتا ہے تمہارے لیے پانی، زندہ کرے زمین کو، تو یہ سارا کچھ اس لیے۔ اور پھر آگے 25 میں نشانیوں میں سے ہے کہ زمین اور آسمان اس کی حکم سے کھڑے ہیں، اور جب اللہ ایک حکم کرے گا تو پھر زمین سے نکل پڑو گے تم بڑے تابع دار بن کے۔ پھر اسی سورہ روم کی آیت نمبر 46 میں ہے کہ اس کی نشانی ہے کہ خوشخبری لانے والی ہوائیں بھیجتا ہے، اور جس سے رحمت کا مزہ چکھتے، اور اسی سے جہاز چلتے ہیں، یہ بادبانی جہاز کشتیاں اسی سے چلتی تھی، تجارت اسی سے ہوتی تھی، تاکہ اللہ کا فضل تلاش کرو اور شکر کرو۔ تو یہ سب نشانیاں آج بھی دیکھ لیں، بارش کہیں ہو تو ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے، پتہ لگتا ہے کہ بارش آ رہی ہے، انشاءاللہ یہ بارش برسے گی، بادل ہوگا، یہ سارا کچھ تو اللہ کی یہ نشانیاں ہیں۔ پھر یہ سورہ بقرہ کی آیت 164 میں کہ اللہ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے، رات دن کے اور کشتیوں کے چلنے سے، یہ سب چیزوں کو نشانیاں بنایا ہے سب کو، اور پھر یہ بادلوں کا آنا اور سب کچھ۔ لیکن یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ یہ سورہ آل عمران ہے 3 نمبر، اس کی آیت 190 91 میں اللہ بڑی کلیئر بات کی ہے کہ زمین اور آسمان کے بنانے کی اور رات دن کے آنے میں آیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کچھ عقل کرتے ہیں، جو کوئی غور کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو توجہ کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، یہ سب کچھ بیکار بن گیا ہے۔ اب مرد عورت بنایا ہے، اسی طرح ہر جانور کا تذکیر ہے، تانیث ہے، مادہ ہے، نر ہے، تو پھر ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے، ادھر دودھ آ جاتا ہے، ادھر بچے کو پیدا ہوتے کیسے پتہ ہے کہاں سے دودھ پینا ہے، کیا کچھ ہے، اور پھر پورا جنریشن سسٹم ہر جانور میں، ہر چیز میں، مچھر میں، باقی میں، چھوٹے سے چھوٹے میں رکھا ہوا اللہ نے، یہ کتنی بڑی نشانی ہے۔ تو یہ سارا کچھ موجود ہے، اور پھر ہر چیز اس طرح چل رہی ہے، تو اللہ کہتا ہے لیکن کس کے لیے؟ اولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ تو جو وہ نہیں کرتا، یہ اللہ نے کہا ساری نشانیاں یہ قدرت الہی ہے۔ اچھا یہ ساری تخلیقات ہیں، جیم ٹیلیسکوپ چلے گی، کائنات دیکھ لیا جی، ختم نہیں ہوتی کائنات، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، اتنے ملین ایئر، اتنے بلین ایئر، لائٹ ایئر، فلانا فلانا تخلیقات سب کو نظر آتی ہیں، اور اس پہ ریسرچ ہے، اور یہ سائنس بھی اسی پہ ہے، سب تخلیقات ہیں۔ وہ خالق کہیں کسی کو نظر آیا ہے؟ اور خالق سے کوئی ڈر ہے؟ اور خالق کے آگے پیشی کا کوئی احساس ہے؟ تو یہ کس لیے؟
پھر اللہ نے 191 میں بڑی اہم بات کی ہے آل عمران کی کہ وہ عقل والے کون ہیں؟ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کروٹ لیتے ہوئے، اور غور کرتے ہیں زمین اور آسمان کی پیدائش میں کہ تم نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا۔ تو یہ ساری چیز جو غور نہیں کرتا، دیکھتا نہیں، رب کو پہچانتا نہیں، سمجھتا نہیں، تو وہ اللہ کہتا ہے وہ عقل والا ہی نہیں۔ تو یہاں پی ایچ ڈی کر لے، جو مرضی کر لے، جتنی مرضی ڈگریاں لے لے، جتنے مرضی عہدے لے لے، اللہ اسے عقل والا نہیں مانتا۔ تو ہم نے یہ تخلیقات سے خالق کو پہچاننا ہے اور خالق کے آگے جھکنا ہے، اس کا حکم ماننا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔